ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور بندہ سب سے زیادہ محبوب چیز میرا قرب حاصل کرنے کی مجھے وہ ہیں جو میں نے اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں، اور نوافل کے ذریعے بھی بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے۔ جب وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں، اور مجھے کسی چیز کے بارے میں بھی تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن کی جان کے بارے میں ہوتا ہے کہ موت کو مومن پسند نہیں کرتا اور میں اسے تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے بغض رکھنا، ولی سے دشمنی رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ چاہے بسا اوقات فوراً پکڑ لیتا ہے، بسا اوقات کچھ عرصے بعد اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، تو انسان ان کو تکلیف دینے سے بچا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ قرب اس کو ان چیزوں میں ملتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو فرائض کی ادائیگی سے جتنا اسے ثواب ملتا ہے یا میرا قرب ملتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ فرض کا درجہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ تو لازمی ادا کرنا ہے، نفل کا درجہ بہت کم ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو رمضان میں انسان حساب لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی نوافل کو جب فرض کے برابر قرار دیتے ہیں تو وہاں یہ موجود ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو کم سے کم اگر حساب کریں تو نوافل سے فرائض 70 گنا بڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ تو جو چیزیں جو احکامات فرض ہیں یا جن چیزوں سے بچنا لازم ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا، تو ان پر پورا اترنا اس سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ نفلی عبادات سے، نفلی صدقہ خیرات سے، ذکر و اذکار سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں ملتا جتنا فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کر کے نوافل کے ذریعے انسان اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس کو اپنی رضا دے دیتا ہوں، تو پھر اس کے کان، آنکھ، ناک، پاؤں وہ میں بن جاتا ہوں۔ علماء نے لکھا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم اب میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، کہ وہ سنتا بھی میری مرضی کے مطابق ہے، دیکھتا بھی میری مرضی کے مطابق ہے، پکڑتا بھی میری جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، دشمن کے خلاف مجھ سے مدد مانگتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے پناہ مانگتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں پناہ دیتا ہوں، اور فرمایا میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں موت بھی نہیں دینا چاہتا، کہ موت انسان مومن جو ہے ناپسند کرتا ہے، موت کی تکلیف سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں اس کو موت دینے سے بھی رکتا ہوں کہ وہ موت کی تکلیف سے ناپسند کرتا ہے۔ اب موت تو آنی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں کرتا سوائے موت، مومن کی موت کے، کہ موت دوں گا تکلیف ہوگی اور میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ دینی پڑتی ہے کہ موت آئے گی تو اللہ کی ملاقات ہوگی، موت آئے گی تو اگلے جہاں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر سارے لوگ میری اطاعت کرنے لگ جائیں تو میں اتنی بھی تکلیف نہ دوں جتنی بادل کی گرج کی ہوتی ہے، رات کو سوئے ہوں میں بارش کروں، صبح اٹھیں تو موسم صاف ہو، کہ اگر بندے میری مان کر چلیں تو اللہ نے فرمایا میں ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دوں۔
تو یہ تکالیف یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں، نیک لوگوں پر ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔